اس حد تک اسے اعتماد میں لینا ضروری تھا، کیونکہ کسی واردات کے حوالے سے مسروقہ کار کے نمبر منظر عام پر آتے تو معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا، اور پھر میری طرف سے اس کے دل میں ایسا میل آتا کہ میرے لیے اس کی تلافی کرنا دشوار ہو جاتا۔ خون خرابے کی بات ہے، وہ آنکھیں سکوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، پشاور کی فورڈ فالکن کی نمبر پلیٹیں ہیں، 2 سال پرانا قصہ ہے، وہ پلیٹیں شاید میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی تھی، چلیں گی؟ نکالو جلدی سے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بیٹھو، میں ابھی 15 منٹ میں لاتا ہوں۔ وہ بائیں آنکھ دبا کر بولا، ایسے گبلے کی چیزیں میں یہاں نہیں رکھتا، ذرا بھی 19-20 ہو گئی تو پورے شہر کی چوری کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ فالکن ملنے کے بعد پٹرول کی ٹینکی بھروانے کے بعد میں نے ڈیش بورڈ کے حصے میں مائلو میٹر سے منسلک چین الگ کر دی، تاکہ میٹر سے یہ پتہ نہ چل سکے کہ میری تحویل میں اس کار نے کتنی مسافت طے کی ہے۔ اس ابتدائی تیاری کے بعد میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں دل کھول کر اپنے معدے کی دعائیں کی اور 3 بجے سے ذرا پہلے سست روی کے ساتھ شہر سے ٹھٹھا کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہیڈ لیمپ کی تیز روشنی میں سکندر فارم کا بورڈ نمایاں چمک رہا تھا۔ نیشنل ہائی وے پر سفر کرتے ہوئے میں نے اپنی مہم کی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ کرائے کی کار کی اصلی نمبر پلیٹیں میری سیٹ کے نیچے پڑی ہوئی تھی اور کار پر پشاور کی مسروقہ فورڈ فالکن کے نمبر جگمگا رہے تھے۔ میرے سر پر بنی ہوئی سوتی ٹوپی مونڈی ہوئی تھی، آنکھوں پر بڑے فریم والی تاریک شیشوں کی اینک جمی ہوئی تھی اور نتنوں میں مڑے ہوئے تاروں کے ذریعے گھنی مونچھیں پھنسی ہوئی تھی، جن کا لمس مجھے اپنی اوپری ہونٹ پر گراں گزر رہا تھا۔ ابتسامہ تقدم کے لیے اسے برداشت کرنا ضروری تھا۔ سرجیکل دستانے میں نے پہلے ہی ہاتھوں پر چڑھا لیے تھے اور پستول بریف کیس سے نکال کر اپنی جیب میں منتقل کر چکا تھا۔ سکندر فارم میری توقع کے عین مطابق کسی باقاعدہ حد بندی سے بڑا ایک کھلا فروٹ فارم تھا، جہاں کناروں پر کتار میں لگے ہوئے پرانے درختوں سے احاطے کا کام لیا گیا تھا اور کچے راستے کے اختتام پر کسی پھاٹک یا رکاوٹ سے محروم کشادہ راستہ نظر آ رہا تھا، جو درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اندر تک چلا گیا تھا۔ قرب و جوار میں کوئی آبادی نہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں پھلوں کے باغات ہر اعتبار سے محفوظ تھے، لہٰذا وہاں حفاظتی عملے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی۔ ملکار باغ میں جانے والے راستے پر گھمائی تو ہیڈ لیمپ سے گل کر دیے، لیکن درختوں کے گھنے سائے میں راج کرتی ہوئی تاریکی میں پارکنگ لائٹ کی روشنی میں سست روی سے کار چلانے میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور میں کسی بھی قسم کی مداخلت سے دوچار ہوئے بغیر اندرونی حصے میں بنے ہوئے اس نیم پختہ کارٹیج تک پہنچ گیا، جہاں برقی کمکموں کی روشنی نظر آ رہی تھی اور فضا میں کسی جنریٹر کا کرخت شور گونج رہا تھا۔ میں کار سے اتر کر دروازہ لاک کر رہا تھا کہ پوشیدہ کپڑوں میں ایک جوان سان آدمی عمارت کی قریب ہی کسی کنج سے نمودار ہوا اور میرے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ کار کی موجودگی کے باعث وہ مجھ سے مرعوب نظر آ رہا تھا اور اس موقع پر خاموش کھڑا تھا کہ میں خود ہی بلا استفسار اسے اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کروں۔ سکندر صاحب کہاں ہیں؟ دروازہ لاک کر کی چابی میں نے جیب میں ڈالتے ہوئے پرسکون لہجے میں اس سے سوال کیا۔ اندر آرام کر رہے ہیں صحیح، اس نے سندھی لب و لہجے میں اردو بولنے کی کوشش کرتے ہوئے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ نام بتاؤ تو بھی اندر خبر کر دیتا ہوں، تم ٹھہرو، میں خود ہی اندر جا رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے بشرے پر تذبذب کے آثار ابھر آئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن اپنی بات کی ابتدا کرنے کے لیے اسے مناسب الفاظ نہ مل رہے ہیں۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں بے پروانہ انداز میں کارٹیج کی طرف بڑھ گیا اور وہ بیچارگی کے ساتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ کارٹیج کی ساکھ بالکل سادہ تھی۔ مختصر سے برآمدے میں پہنچ کر میں نے دروازہ کھولا تو خود کو ایک آراستہ نشست گاہ کی چوکھٹ پر پایا۔ اسے نکلتے ایک پتلا سا راستہ تھا جس میں 3 دروازے تھے۔ دوسرا آداری میں پہنچا ہی تھا کہ الکوہل کی تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور میں داہنا ہاتھ جیب میں ڈال کر اس بند دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کی جھریوں سے روشن لکیریں پھوٹ رہی تھی۔ دروازہ پرانی طرز کا تھا، میں نے احتیاط سے اس پر دباؤ ڈالا لیکن اندر سے شاید کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میدان صاف تھا۔ باہر ملنے والا ملازم میرے پیچھے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ میں نے جیب سے پستول نکال لیا اور دیوار سے چپک کر آہستہ سے دروازے پر دستک دی ڈالی۔ جواب میں اندر سے لڑکڑائی ہوئی خوابناک آواز ابھری جس میں غصے کا عنصر غالب تھا۔ وہ گالیوں کے ساتھ دستک دینے والے کا نام دریافت کر رہا تھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے بھرپور دروازہ بجایا۔ فوراً ہی اندر کٹکے کی آواز پیدا ہوئی، پھر میرے کانوں میں تحیر زدہ نسوانی آواز گونجی، ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے سیٹھ جی۔ بولنے والی کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ نہ مقامی تھی اور نہ سکندر علی کی سیکرٹری جس سے میں ایک رات گارڈن ایسٹ کے مکان میں نہایت تفصیل سے ملاقات کر چکا تھا۔ اندر سے سکندر علی کی غضبناک گراہٹ ابھری اور میں اچھل کر کھلے ہوئے دروازے کے سامنے آ گیا۔ میرے سامنے ایک دبلی پتلی خوبصورت سی عورت ہے، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ اپنی طرف اٹھے ہوئے پستول کی مہب نال دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئی، لیکن اس سے قبل کہ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوتی
میں نے صفاقانہ لہجے میں اسے خاموش رہنے کا حکم دیا اور پستول کی نال سے اسے اندر دھکا دے کر کمرے میں گھس گیا۔ اور اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں اسکندر علی کو مہلت دیے بغیر بے بس کرنا چاہتا تھا۔ شاید اس نے میری آواز سن لی تھی، مگر میں نے دیکھ لیا کہ وہ سندھی طرز کی مسحری سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وحشیانہ پھرتی کے ساتھ عورت کی گردن کے گرد ہاتھ ڈال کر بایاں ہاتھ مضبوطی سے اس کے دہانے پر چمایا اور پستول سے اس کی داہنی کنپٹی بجا دی۔ میری گرفت میں لحظہ بھر کے لیے اس کا جسم تڑپا، پھر اس کا سارا وزن مجھ پر آ رہا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اسے قالین پر ڈال دیا۔ میں سیدھا ہوا تو اسکندر بستر سے نیچے آ چکا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو ورنہ بھیجا اڑا دوں گا، میں نے پستول کو اضطراری طور پر جنبش دیتے ہوئے کہا، اور اس کی کمار میں ڈوبی سرخ سرخ آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ تم کون ہو؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے سوال کیا، اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اپنی حیثیت میں اس وقت وہ نہایت مذاق کا خیز نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ بدستور پہلوؤں میں جھول رہے تھے۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، میں الٹا قدموں دروازے کی طرف سرکتے ہوئے زیادی مگر دھیمی آواز میں گرایا۔ اس وقت میرے اعصاب پر یک بیک ناقابل برداشت تناؤ پیدا ہو گیا تھا، اور میں اسے الجھنے سے پہلے دروازہ بند کر کے کسی مداخلت کا امکان ختم کرنا چاہتا تھا۔ ویسے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آوازیں باہر تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اسکندر علی نے آہستہ آہستہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ تمہاری مونچھیں یہ تو نقلی معلوم ہوتی ہے۔ سنگین خطرے کو سر پر منڈلاتا دیکھ کر اس کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ یہ مونچھیں باہر والوں کے لیے تھیں۔ دروازے کی کنڈی لگا کر میں نے ترخ لہجے میں کہا، اور کرو گے تو مجھے اچھی طرح پہچان لوگے بیفور۔ وہ چونک پڑا، پھر بے یقینی کے ساتھ بڑبڑایا، ڈیلی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں بیفور نہیں ہوں۔ بازی الٹ چکی ہے اسکندر علی صاحب، میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے سرد صفقانہ لہجے میں بولا۔ برسوں تم ایک آواز بے نام آواز بن کر دن رات میرے اعصاب پر سوار رہے، لیکن اب اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی یا تم نے گڑبڑ کی تو بے دریغ گولی مار دوں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اپنے سوالوں کے جواب لے کر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں۔ تمہیں بہکایا گیا ہے، وہ بولا تو اس کی آواز پر کمزوری غالب آ گئی تھی۔ پتہ نہیں تم کس بیفور کی بات کر رہے ہو۔ سنو، میں نے اس کی پہچانے پر پستول کی نال سے ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، چاہے تم آج بھی میرے لیے ایک پراسرار آواز ہی بنے رہتی، لیکن میں نے کالج کے مذاکرے میں تمہاری لچھے دار تقریر سن کر آواز پہچان لی تھی۔ پھر تمہارے مکان میں خود گھسا تھا، تمہاری حسین سیکٹری کو بے ہوش کر کے تلاشی کے دوران اس کمرے میں آپریٹس دیکھا تھا، تمہاری خوابگاہ کی تلاشی لی تھی، وہاں تمہاری ڈائری سے کچھ نمبر بھی نوٹ کیے تھے۔ او خدا، وہ بے اختیار بول پڑا، اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ تو میری تباہی کے ذمہ دار تم ہی ہو، تم نے میری زندگی برباد کر ڈالی، مجھے کسی قابل نہ چھوڑا، اب یہاں مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ چند سوالوں کے جواب، میں نے اس کی شکست خوردہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، طارق کو کس نے قتل کروایا؟ وہ زندہ رہتا تو اپنے ساتھ مجھے اور تم سب کو بھی لے ڈوبتا۔ وہ جلدی سے بولا، اور مجھے تو تم سب ہی لے ڈوبے، وہ نگاہوں میں آیا تو راستے سے ہٹا دیا کیا، لیکن تم نے میرے گھر گھس کر میرا بھرم تباہ کر دیا۔ شاید میرا بھی وہی حشر ہوتا، لیکن غنیمت یہ ہوا کہ تمہاری مداخلت کو چوری سمجھا کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب میں معزول ہو چکا ہوں اور 2 مہینے تک اس بیابان میں محدود رہوں گا۔ چاہا تو میں کوئی تکلیف نہیں، ہر آسائش میسر ہے۔ میں نے قالین پر بے ہوش پڑی ہوئی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، لیکن اس کی زبان سے معذوری کا ذکر سن کر مجھے اپنے اختیارات میں اضافے کا جواز مل گیا تھا۔ اس کی معذوری کے بعد مجھ سے کام لینے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، بات الجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے لحظہ بھر توقف کے بعد کہا، مجھے 2 ٹوک جواب چاہیے، طارق کس کے حکم پر مارا گیا؟ وہ یوں میری طرف دیکھتا رہا جیسے میرے چہرے کے پیچھے میرے عزائم کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم سمجھدار آدمی ہو، میری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس کی بے احتیاطی کو نظر انداز کرتا تو اس کی نگرانی کرنے والے مجھ سے بدظن ہو جاتے۔ ہو سکتا تھا کہ اوپر سے میرے بارے میں کوئی بھیانک فیصلہ صادر کر دیا جاتا، وہ نہ مرتا تو میں مارا جاتا۔ تم کس کو جواب دیتے؟ میں نے سرد لہجے میں سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا اور وہ سسراتی ہوئی آواز میں بولا، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ان سے ٹکرا کر کامیاب ہو سکو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، کسی بھی لمحے ایک بکری کی طرح ذبح کر دیے جاؤ گے اور کوئی قاتل کا سراغ تک نہیں پا سکے گا۔ کان کھول کر سن لو کہ میں نے اپنے راستے کا انتخاب کر لیا ہے۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کی نیت سے کہا، تمہاری تنظیم سے اب مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا مجھے سمجھانے کے بجائے سوالات کے جواب دو ورنہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ میں اس سے ناواقف ہوں، وہ تھوک نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ساری ہدایات MT300 پر ملتی تھی۔ MT300 کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ MT300 ایک طاقتور ٹرانسمیٹر ریسیور ہے جس کی 300 میل تک رینج ہے۔ معزول ہونے سے قبل وہ میری تحویل میں تھا، اس نے کہا، اور مجھے وہ بھاری مواصلاتی سامان یاد آ گیا جو سیون نے جیوا ہاؤس میں میری تحویل میں دیا تھا۔ اس کا کوڈ کیا ہے؟ سیون کی حیثیت کیا ہے؟ گلشن اقبال اینیزولا کون ہے؟ مجھے ان سب سوالات کے جواب چاہیے، لہٰذا جو کچھ معلوم ہے روکے بغیر دہراتے چلا جاؤں کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے۔
وہ B1 کہلاتا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میں اسی کو جواب دیتا، لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ C1 اس کا ماتحت ہے، وہ براہ راست مجھ سے ملتا رہتا ہے، وہ میرے کام کرنے والوں کی وقتاً فوقتاً نگرانی کراتا رہتا تھا۔ اسی سے مجھے پتہ چلا کہ مقرب خان طارق کے پیچھے لگ گیا تھا۔ حالات بگڑ جانے کے بعد میری ہدایت پر اس نے مقرب خان کو مار ڈالا، پھر اکرم خان اور مکر خان بھی اسی کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن امکان تھا کہ مزید مرنے والوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی اعتماد میں لے رکھا ہوگا۔ اس معاملے کو طول دینے کی بجائے میں نے طارق کو مروانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ستارے گردش میں آ چکے ہیں۔ میرا بس چلتا تو میں اپنے گھر میں چوری کی خبر اپنی ذات تک محدود رکھتا، لیکن رکشی پہلے ہی وہ خبر آگے بڑھا چکی تھی۔ رکشی کون؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ B1 کے امام پر میں نے اسے سیکٹری رکھا تھا، وہ بتانے لگا۔ وہ کال گھر کے روپ میں مجھ سے ٹکرائی تھی، لیکن جب خفیہ پیغامات کے سلسلے میں اسے اعتماد میں لینے کا حکم ملا تو خدا کھلا کہ رات دن اسے میری نگرانی کے لیے میرے سر پر مسلط کیا گیا تھا۔ میرے معزول ہوتے ہی وہ میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر اسے شبہ ہو جاتا کہ تم صرف چور نہیں تھے بلکہ معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھسے تھے اور میری خوابگاہ بھی تمہاری دسترس سے محفوظ نہیں رہی تھی، تو اس کی رپورٹ پر میرا حشر نشر وہی ہوتا جو طارق کا ہوا۔ اور اینی زولہ کیا بلا ہے؟ بظاہر وہ ایک پیشہ ور عورت ہے، لیکن دراصل C1 کے لیے کام کرتی ہے۔ کبھی کبھی میں بھی فون پر اس سے کام لے لیتا ہوں۔ شہر میں B4 کے طور پر میرا صرف 5 افراد سے رابطہ تھا، تم، جہانگیر، C1، رکشی اور پروین۔ ان میں صرف رکشی اور C1 کو میری اصلیت کا پتہ تھا، ورنہ پروین کے لیے بھی میں صرف ایک آواز تھا۔ میرے لیے اس کا کوڈ اینی زولہ مقرر تھا۔ مال کی آمد و رفت کا کیا ذریعہ ہے؟ اسے خوفزدہ دیکھ کر میں حتی الامکان زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے MT-300 پر مال پہنچنے کی پیش کی اطلاع مل جاتی تھی۔ باہر سے آنے والوں سے C1 کا کوئی آدمی مال وصول کرتا تھا اور میری ہدایت کے مطابق C1 مال جیوا ہاؤس بھجوا دیتا تھا۔ رقم کا سر بمہر پیکٹ C1 میرے سپرد کرتا تھا اور میں ایک مقامی بینک کی برانچ میں نمبر ٹریڈ اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک شخص کو رقم دے کر سادے کاغذ پر رسید لے لیتا تھا۔ B1 کی طرف سے MT-300 پر رقم کی وصولیابی کی اطلاع ملنے پر میں وہ رسید تلف کر دیتا تھا۔ مال کہاں سے آتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا، اس نے بے بسی سے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ سارا طریقہ کار اس قدر پیچیدہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے آگے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر سارا طریقہ کار اسی قدر پیچیدہ تھا اور تم B1 سے واقف نہیں تھے تو پھر تمہاری خوابگاہ میں موجود ڈائری میں اس کا نمبر کیسے موجود تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ پر زور دے کر سوال کیا۔ نہیں، اس میں تو کوئی نمبر نہیں تھا اس کا۔ راجہ سکندر نے جلدی سے تردید کی۔ مجھ سے لڑنے کی کوشش نہ کرو راجہ جی، میں نے تلخ لہجے میں کہا، ورنہ میں تمہارے حق میں ان سے کہیں زیادہ برا ثابت ہوگا۔ میں نے تمہاری ڈائری میں چالاکی سے لکھے ہوئے 4 فون نمبر دیکھے تھے۔ اگر میں تمہارے کوڈ سسٹم سے لاعلم ہوتا تو ان نمبروں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن میرے پاس محفوظ ہے وہ۔ 2C سے 1 تک مجھے ان 4 کی تفصیل چاہیے۔ اسے خوفزدہ اور بے بس دیکھ کر شاید میں اس کی طرف سے غافل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ غیر متوقع طور پر اپنی جگہ سے یوں اچھلا جیسے فرش سے اسپرنگوں نے اسے میری طرف پھینکا ہو۔ وہ دراز قامت ہونے کے باوجود خاصا صحت مند بھی تھا، لہٰذا جو ہی وہ مجھ سے ٹکرایا میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پھر اس کے بھاری وجود تلے قالین پر گرتے ہوئے میں نے پستول دور اچھال دیا، کیونکہ کلائیوں پر اس کی بےرحمانہ گرفت کے نتیجے میں مجھے خدشہ ہو گیا تھا کہ وہ جھٹکا دے کر مجھ سے ریوالور چھین لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میری پشت قالین سے ٹکتے ہی اسکندر علی نے قراتے ہوئے اشیانہ قوت سے میری پیشانی پر ٹکر رسید کرنے کی کوشش کی، لیکن میں تڑپ کر اس کا وار بچا گیا اور اس کے ساتھ اس کی اٹھی ہوئی پشت پر پوری قوت سے دونوں گھٹنوں کی ضرب لگا کر اسے سر کے بل الٹ دیا۔ وہ میرے شانے کے قریب سے کلابازی کھاتا ہوا گزرا تو اس کی ایک ٹانگ میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے قالین چھوڑ کر پھرتی سے اس کی ٹانگ مروڑنا چاہی، لیکن اس نے میرے سینے پر لات رسید کر کے مجھے پیچھے اچھال دیا۔ میں سنبھلا تو وہ بھی قالین سے اٹھ چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ مہلت دیے بغیر مجھے دبوچنے کے لیے وہ میری طرف جھپٹے گا، اور اس کا انداز بھی کچھ ایسا ہی خونخوار تھا، مگر اچانک ہی اس نے میرے پستول کی طرف چھلانگ لگا دی۔ لمحے بھر کے لیے میں بکھلا گیا تھا۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ اس کی کچار میں داخل ہوا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ میں آسانی سے اسے اپنے اشاروں پر نچا سکوں گا، لیکن اس مردود نے مکاری سے کام لے کر میری بازی الٹ دی تھی۔ ویسے مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ ہاتھا پائی کی نوبت آ جانے کے باوجود اس نے اونچی آواز میں اپنے کسی آدمی کو ادھر متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اس کی وجہ نفسیاتی تھی۔ وہ بظاہر ایک معزز اور بردبار آدمی تھا اور اس انداز میں مار داڑ کرتے ہوئے اپنے ملازمین کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اسے پستول پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس کی پیشانی پر پڑنے والی میری بھرپور ٹھوکر نے اسے ہلا کر رکھ دیا اور وہ اپنی غیر ارادی چیخ کو مشکل ایک غضبناک غراہٹ میں دبا سکا، لیکن پستول اس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ ٹھوکر کھا کر اس نے لہو لہن چہرے کے ساتھ قالین پر بڑے بڑے پینترا بتلا اور پھر کھڑے ہو کر کسی زخمی درندے کے تیوروں کے ساتھ مجھ پر پستول تان دیا۔ شاید اب مجھے دوبارہ کویا وہ مقام مل جائے۔
تو بائیں ہاتھ سے پیشانی کے زخم سے بہہ کر آنکھوں میں آنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے فاتحانہ لہجے میں بولا، کاش مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا ہوتا کہ میں اپنی آستین میں ایک سانپ پال رہا ہوں۔ پستول کی محب نال کو سامنے پا کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، لیکن ذہن پھر بھی کام کر رہا تھا۔ پستول پھینک دو بیفور تم امتحان میں کامیاب رہے، میں نے بولتی ہوئے اپنا لہجہ پرسکون رکھنے کی کوشش کی، لیکن اپنی آواز کا کھوکھلا پن خود مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اس کے خون آلود چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار غالب آئے، مگر پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ اب کوئی فریب نہیں چل سکے گا، ہاتھ اوپر اٹھا دو اپنے، میں دیکھوں گا کہ سیون مجھ سے کیا گلواتا ہے۔ وہ تشدد میں بے مثال مہارت رکھتا ہے، میرا کام صرف یہ دیکھنا تھا کہ تم رازوں کی حفاظت میں کس حد تک جا سکتی ہو۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ وہ روانی میں کہہ گیا تھا کہ مجھے مارنے کی بجائے وہ اپنا قیدی بنانا چاہتا تھا، تاکہ اوپر والوں کو میری طرف سے آگاہ کر کے ان کی نگاہوں میں سرخروئی حاصل کر سکے۔ اس وقت میری حیثیت تنظیم کے نمائندے کی ہے، اگر تم نے میری وضاحت کے باوجود کسی حماقت کا ارتکاب کیا تو جواب دہی کے خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ سیون میری یہاں آمد سے پوری طرح باخبر ہے، اور اگر رپورٹ ملنے میں تاخیر ہوئی تو وہ خود یہاں چڑھ دوڑے گا۔ تمہیں میری جواب دہی کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ تم بھول رہے ہو کہ میں برسوں تمہارا سربراہ رہا ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر سیون تمہاری تلاش میں یہاں دوڑائے اور تمہیں میری قید میں لے کے۔ اب پیچھے ہٹو اور دیوار کی طرف منہ لگا کر کھڑے ہو جاؤ، چلو جلدی کرو۔ میں نے بظاہر بے پروانہ انداز میں دائیں بائیں نگاہیں دوڑائی اور پھر الٹے قدموں یوں پیچھے ہٹنے لگا کہ مساری کے قریب رکھی ہوئی اونچی ٹیبل سے میرا فاصلہ بتدریج کم ہونے لگا۔ وہ میری اس چالاکی کو نہ بھاپ سکا اور پھر ڈمپل سکاچ کی زیر استعمال بوتل فضا میں دیکھ کر اسے ہوش آیا تو تاخیر ہو چکی تھی۔ جھکائی دینے کے باوجود پوری شدت سے اس کے داہنے چاہنے سے بوتل ٹکرائی اور اس کا پستول والا ہاتھ نیچے جھول گیا۔ دردناک آواز میں اس کے حلق سے میرے لیے مغلظات کا طوفان ابل پڑا اور میں نے تھوڑی سی محنت کر کے پستول دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس بار سکندر علی کی اضطراری آوازیں اتنی بلند تھی کہ مداخلت کا خوف ستانے لگا تھا۔ جلدی بتاؤ کہ وہ فون نمبر کس کس کے ہیں۔ میں نے پستول کے نال اس کی کن پٹی میں اڑا کر صفاقانہ سرکوشی میں سوال کیا۔ وہ قہرانہ بے بسی کے ساتھ مجھے گھورنے لگا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کچا ہی چبا جاتا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میرے سوال کا جواب اس کی بساط سے باہر تھا۔ ایرون فروشی کی اس بساط پر نیچے سے اوپر تک ہر ایک بے بساط مورا تھا جسے کچھ علم نہیں تھا تو کس کے لیے کام کر رہا ہے اور کب اسے پٹوا دیا جائے گا۔ اور اگر سکندر علی ان نمبروں کے بارے میں کوئی اہم بات جانتا بھی تھا تو اس وقت اس سے کچھ گلوانا محال نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی کنپٹی سے پستول کی نال ہٹائی اور اگلے ہی لمحے پستول کے وزنی دستے کی ضرب نے اسے کسی شہتیر کی طرح نیچے ڈھیر کر دیا۔ میں نے پستول جیب میں رکھا اور میرے دونوں ہاتھ بے رحمی کے ساتھ اس کے نرخرے پر چمکے۔ اس وقت تک میرا مقدر یاوری کر رہا تھا کہ باہر سے کسی نے مداخلت نہیں کی تھی، لیکن پستول چلانے کی صورت میں معاملہ یک بیک بگڑ جاتا۔ پھر میرے ہاتھوں پر باریک دستانے چڑھے ہوئے تھے، لہٰذا میں اس وقت تک سکندر علی کے سینے پر چڑھ کر پوری قوت سے اس کا گلا دبائے رہا جب تک اس کا بدن میرے بوجھ تلے پھڑک پھڑک کر ساکھ نہ ہو گیا۔ میں نے سندھی طرز کی مسائلی کے سرہانے لگے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو مونچھیں غائب تھی جو وہی قالین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اجلت سے مونچھیں دوبارہ جمائی اور کمرے کا آخری بار ناقدانہ جائزہ لے کر باہر نکلا۔ مجھے امید تھی کہ باہر کی ناکافی روشنی میں میرے لباس پر خون کے دھبے نہیں دیکھے جا سکیں گے۔ کاٹے سے باہر آیا تو سکندر علی کا نوجوان ملازم اندر کے ہنگامے سے بے خبر میری گاڑی کے قریب ایک پتھر پر بیٹھا کیسٹ پر قدر اونچی آواز میں گانے سننے میں مگن تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کیسٹ پلیئر کی آواز کم کر دی اور خود بکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا ہوگا کہ یوں بے دریغ راجہ فارم سے گھس آنے والا اس کے مالک کا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ واپسی کے سفر میں صادق سے خریدی ہوئی جعلی نمبر پلیٹیں میں نے ایک محفوظ مقام پر گنجان جھاڑیوں میں پھینک دی اور کرائے کی کار کی اصل نمبر پلیٹیں سیٹ کے نیچے سے نکال کر ان کی جگہوں پر لگا دی۔ مونچھوں اور ٹوپی کو جیب میں منتقل کر لیا تھا تاکہ گھر پہنچ کر انہیں اطمینان سے نظر آتش کر سکوں۔ تنظیم کے خلاف میری باقاعدہ سازش کا آغاز بہت کامیاب رہا تھا۔ گاڑی کے نمبر کے حوالے سے زندگی بھر میرا سراغ نہیں لگایا جا سکتا تھا اور پولیس بڑی مونچھوں کی وجہ سے بھٹکتی رہ جاتی۔ سکندر علی کے ناپاک خون کے چیوٹوں نے مجھے تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن غنیمت یہ تھا کہ سارے راستے میں مجھے رکنا نہیں پڑا۔ اب صرف اس قدر کام باقی رہ گیا تھا کہ فی الحال کرائے کی کار ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں مقفل کر کے اپنی گاڑی میں گھر لوٹ جاؤں اور اگلی صبح میٹر چین مائلو میٹر سے منسلک کر کے کرائے کی کار واپس کر دوں۔ اس طرح میٹر سے یہی ظاہر ہوتا کہ میری تحویل میں وہ کار بہت کم چلی ہے اور کسی کو گمان تک نہ ہوتا کہ اس کار میں ایک طویل سفر طے کر کے کسی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں داخلے کے دو راستے تھے، جن میں سے ایک نسبتاً نیم تاریک تھا
شاید ہوٹل کے مالکان نے اپنی اقامتی حصے میں آنے والے معزز گاہکوں کی عمومی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اہتمام کیا تھا، کیونکہ ان کی بہتری سرگرمیاں رازداری کی متقاضی تھی۔ کون کس کے ساتھ وہاں آیا اور کب نشاط کے چند لمحے گزار کر واپس لوٹا، اس کا شمار شاید گاہکوں اور سرپرستوں کے ذاتی رازوں میں ہوتا تھا، جن کی رازداری انتظامیہ کی اخلاقی فرائض میں شامل تھی۔ مگر اس وقت میرے لیے وہ نیم روشن راستہ ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ گھر کی طرف لوٹتے ہوئے مجھے راستے میں ہی تکان کا احساس ہونے لگا۔ جب تک میں خطرات میں گھرا ہوا تھا، ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اپنا مشن پورا کر کے بحفاظت گھر پہنچ جاؤں۔ مشن پورا ہو چکا تھا۔ طارق کے قتل کے ذمہ دار کو میں نے آسانی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو راہ سے ہٹا دیا تھا جو برسوں کے رابطے کے نتیجے میں شاید مجھ سے بہت زیادہ واقف ہو چکا تھا۔ جب میں اس کی طرف روانہ ہوا تو مجھے خیال تھا کہ اس کے منصب میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اس سے سامنا ہونے کے بعد جب اس کی زبانی مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری نقب زنی کے باعث وہ معزول کیا جا چکا ہے، تو مجھے دلی مسرت ہوئی کہ اسے ذکر پہنچانے کی کوششوں میں مجھے خاطر خواہ کامیابی ہوئی تھی۔ میں جلد از جلد گھر پہنچ کر تازہ پانی سے غسل کر کے تکان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ سکون سے اپنی اس وقت کی کارروائیوں کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے اپنا لاہ عمل تیار کر سکوں۔ پھر میں اپنے لباس پر لگے ہوئے خون کی چند چھوٹے چھوٹے دھبے ملازمین کی نگاہوں میں نہیں لانا چاہتا تھا، لہٰذا گھر میں کار سے اترتے ہی بریف کیس لے کر سیدھا اندر گھس گیا۔ غسل خانے میں سب سے پہلے میں نے نکلی مونچھیں اور سوتی ٹوپی کو آگ لگا کر ان کی راکھ نالی میں بہائی، پھر کپڑوں سے خون کے داغ دھو ڈالے۔ زندگی میں اسکندر علی برسوں ایک روگ کی طرح میری جان سے چمٹا رہا، لیکن مرنے کے بعد اس کا خون تک اس قدر پھیکا ثابت ہوا کہ صابن کا پہلا ہاتھ لگتے ہی صاف ہو گیا، اور میں ان شہادتوں سے چھٹکارے کے بعد غسل میں مصروف ہو گیا۔ لباس تبدیل کر کے میں باہر آیا تو خوابگاہ کے دروازے پر بوڑھی خادمہ میری منتظر تھی۔ اس نے کھانے کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد بتایا کہ میری غیر حاضری میں 3 مرتبہ جہانگیر کا فون آیا تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ جہانگیر پابندی ہٹنے کے بارے میں مجھے اطلاع دینے کے لیے بے چین تھا، لہٰذا خادمہ کو کھانا لگانے کی ہدایت دے کر رخصت کرنے کے بعد میں فون پر اس کا نمبر ملانے لگا۔ تم کہاں غائب تھے سارا دن؟ میری آواز سنتے ہی اس نے پرخلوص لہجے میں سوال کیا۔ نہ دفتر میں تمہارا پتہ تھا، نہ گھر میں کسی کچھ معلوم تھا، مجھے تو تشویش ہو گئی تھی تمہارے بارے میں۔ میں ہنس پڑا۔ میں خاصا سخت جان ہوں، یوں چپ چھپاتے نہیں جاؤں گا۔ کچھ دنوں سے خوف آنے لگا یار۔ ریسیور پر اس کی آواز دھیمی ہوگی۔ ویسے ہی خوشخبری تھی تمہارے لیے، تم پر سے پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں، لیکن تم ذرا ہوشیار ہی رہنا، کہیں کسی خطرناک چکر میں نہ پھنس جاؤ۔ کیسا چکر؟ میں نے انجان بن کر سوال کیا۔ اپنی تو زندگی ہی چکر میں گزر رہی ہے، ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا، فی الحال تم اسٹینڈ بائی رہو گے۔ اس نے اسی رازدارانہ لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے بھابھی گھر پر نہیں ہے جو اس قدر کھل کھلا کر بات کر رہے ہو، میں نے مانی کے اس لہجے میں کہا۔ کل ایک پارٹی میں جانا ہے، وارڈروب کھولے کپڑوں کا ڈھیر لگائے بیٹھی ہے، تم ذرا محتاط ہی رہنا، میرے بارے میں تمہارے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل گئی تو مجھے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ تمہارے گمنام دشمنوں کی ہی بات ہو رہی تھی۔ خیر، وہ میری بات کاٹ کر جلدی سے بولا۔ وہ تم سے ضرور بات کرے گی، اس کا خیال ہے کہ گہری دوستی کے ناطے سے تم مجھے راہ راست پر لانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھے کیسے بتاؤں کہ میری الجھنیں کیا ہے؟ ہو سکے تو کل دن میں کچھ وقت نکال کر مجھ سے مل دو، دوپہر کا کھانا تمہارے ہی ساتھ کھاؤں گا۔ میری تجویز اسے بہت پسند آئی۔ اگلی شام میرا غزالہ سے ملنے کا پروگرام تھا اور اسے کسی پارٹی میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس پروگرام کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہو گئی اور میں کھانے کے کمرے کی طرف چل دیا۔ روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر میں بستر پر دراز ہوا۔ میرے ذہن پر سکندر علی کا خون سوار تھا، اسے بیشتر میں بارہا خون ریزی سے 2-4 ہو چکا تھا۔ ان میں سے بتیرے اپنے جسموں پر میرے زخموں کی نشانیاں سجائے زندہ تھے، لیکن اپنے تمام تر بے خوفی اور قانون شکنی کے باوجود میرے ہاتھ کبھی کسی قتل کا ارتکاب نہیں ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سوچے سمجھے قتل کا میرے دل پر ذرا بھی بوجھ نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ میں ذہنی طور پر ہمیشہ قتل و غارت گری پر آمادہ رہا ہوں، لیکن سکندر علی کے معاملے میں کچھ دوسرے اسباب بھی کار فرما تھے۔ جن دنوں ہم چاروں اپنی چھوٹی موٹی مجرمانہ سرگرمیوں کے باوجود تنگ دستی کے دور سے گزر رہے تھے، اس وقت سکندر نے بذات خود سامنے آئے بغیر ہمیں ایک مستقل کام کی پیشکش کی تھی، اور پھر نہایت پر اصرار طور پر ہمارے گرد اس کا جال مضبوط ہوتا چلا گیا تھا کہ ہم اس کی ذات سے واقف ہوئے بغیر اس کی آواز کے قیدی بنتے چلے گئے تھے۔ اس دوران میں ہمیشہ ہی اس کا براہ راست مجھ سے رابطہ رہا، لیکن میں کوشش کے باوجود یہ بات نظر انداز نہ کر سکا کہ اس کا رویہ اہانت امیز ہوا کرتا تھا، جیسے اس کی نگاہوں میں میری ذات کی کوئی وقت نہ ہو، اور شاید انا کہ اس زخم ہی نے ابتدا میں مجھے باغیانہ خطوط پر سوچنے پر اکسایا، اور میں اسے ختم کر کے اس کے غیر قانونی دھندے پر قابض ہونے کے سنہری خواب دیکھنے لگا۔
میرا یہ خواب جس قدر دلکش تھا اسی قدر دشوار بھی تھا، لیکن میں نے اسے دوہرے انتظام پر آمادہ کر لیا۔ وہ مجھے احکامات جاری کرتا اور میں بدلی ہوئی آواز میں وہ ہدایات جہانگیر تک پہنچا دیتا۔ جہانگیر بیچارہ ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہا کہ ہم چاروں میں اسے بڑا مقرر کر دیا گیا ہے، اور میں نے بھی بارہا اشتعال انگیز لمحات آ جانے کے باوجود کبھی اسے یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا سارا بھرم میری وجہ سے قائم ہے۔ فردہ در حقیقت وہ مجھے ہی کو جواب دے ہے۔ اسکندر علی کے کام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ مسلسل ایک ہی لائن پر چل رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے شہر میں منشیات فراہم کر رہا تھا، لیکن جب سے ہم چاروں اس کے چنگل میں پھنسے تھے مسلسل 7 برس تک شہر میں چرس ہی بانٹتے رہے۔ اس دوران میں لطف الرحمان نامی ایک دلال نے ہمارا مال بیچ کر پورے 2 لاکھ کی رقم اڑانے کی کوشش کی۔ حالانکہ جہانگیر نے وہ رقم اپنی گرہ سے ادا کر دی تھی، لیکن اسکندر علی نے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا اور لطف الرحمان بے دردی کے ساتھ مار ڈالا گیا تھا۔ اس واقعہ نے جہاں بازار میں لوگوں پر دھاک بٹھا دی، وہاں ہم چاروں پر بھی اپنے ندیدہ باز کی دہشت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بازار میں چرس کا بحران پیدا کر کے ہیروئن متعارف کروائے گی۔ فون کے روایتی رابطے کی بجائے ٹرانسمیٹر زیر استعمال آ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے منصوبہ بندی کے تحت کام کو اچانک ہی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہو۔ مجھے ڈی1 کا منصب مل گیا، جہانگیر ڈی2 ہو گیا، لیکن یہ ترقیاں B4 کو راس نہ آ سکیں۔ غزالہ کے کالج کے فنکشن میں میں نے اسکندر علی کی مائکرو فون پر گونجتی خوابناک آواز پہچان لی، اور ایک ذرا سی اتفاق نے اس کا برسوں کا طلسم بر بھر میں تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے شاید میں کچھ دن انتظار کرتا، کیونکہ اس کو مکان سے ملنے والے اشاروں سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ہمیں مطلق العنان نظر آنے کے باوجود اسکندر علی آزاد نہیں تھا، بلکہ اپنی کارکردگی کے لیے کسی اور کو جواب دے تھا۔ لیکن اسی اثناء میں طارق کے بہیمانہ قتل نے مجھے مشتعل کر دیا۔ پہلے مجھے موہوم سا خیال تھا، لیکن C1 نے اس کی تصدیق کر دی کہ طارق اسکندر علی کی اماں پر ہی مارا گیا تھا۔ میں نے اسے کیفے کردار تک پہنچا دیا تھا، لیکن بہت سی گتھیاں ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ M4 سے اوپر جو 2 بھی گروہ کے سربراہ تھے بہت زیادہ محتاط معلوم ہوتے تھے۔ اسکندر علی کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس کرتے ہی اسے معزول کر کے گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے اختیارات عارضی طور پر مجھے اور C1 کو مشترکہ طور پر سونپ دیے گئے تھے، لیکن مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کس کے لیے کام کروں گا۔ C1 میرے سامنے تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ معلومات حاصل ہونے کی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ بہرحال سکندر علی کا ماتحت تھا، اور اس نے اپنے کاٹیج میں میرے روبرو جو کچھ بتایا وہ بڑی حد تک ناکافی تھا۔ نمبر ٹریڈ اکاؤنٹ کے حوالے پر رقم وصول کرنے والے بینکار پر ہاتھ ڈالا جاتا تو شاید وہ بھی کچھ نہ بتا سکتا۔ اینیزولا کے حوالے سے ملنے والی پیشہ ور عورت پروین C1 کی معمولی اعلی کار تھی۔ A2 B1 اور B2 کے فون نمبروں سے واقف ہونے کے باوجود میں اسکندر علی سے کچھ بھی نہیں اگلوا سکا تھا۔ مجھے یہ تک علم نہیں تھا کہ ان نمبروں پر کس سے اور کس کوڈ کے ذریعے گفتگو کی جا سکتی تھی۔ اگر یوں ہی نمبر ملا بیٹھتا تو معلومات میں اضافے کے بجائے انہیں ہوشیار کر کے اس سراغ سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ لے دے کہ بس ایک ہی نیا نام میرے سامنے آیا تھا۔ اسکندر علی کی سیکٹری کو میں نے غیر معمولی اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹرانسمیٹر پر اس کی آواز سن کر یہی سمجھتا رہا تھا کہ B4 کی سیکٹری یا زیادہ سے زیادہ ایک حسین دوست ہوگی، کیونکہ اس وقت تک یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اسکندر علی اقتدار کا سرچشمہ ہونے کے بجائے بساط کا ایک موہرا ہوگا۔ اس نے مرنے سے پہلے اعتراف کیا تھا کہ وہ لڑکی تنظیم ہی سے تعلق رکھتی تھی اور اسے مددگار بنا کر اسکندر علی کی نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رکشی نامی وہ کالگر کسی ایسے اہم آدمی سے واقف تھی جو اپنی سلامتی کے لیے اسکندر علی جیسے ماتحت کی سرگرمیوں سے باخبر رہنا ضروری سمجھتا تھا، اور شاید دوسروں کی بھی نشاندہی کر سکتا تھا۔ اسکندر علی کا کانٹا دور ہو چکا تھا۔ اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ پولیس اس واردات پر کس نہج پر سوچتی ہے۔ اس دوران میں رکشی کا سراغ لگانے کی کوشش کر سکتا تھا، اور اس کام کے لیے میرے پاس سلطان شاہ جیسا پرجوش آدمی موجود تھا جو عیسیٰ خان کی ملازمت سے ٹھکرائے جانے کے بعد میرے لیے ہر کام کو تیار تھا۔ اس کے بشرے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بے خوف ہونے کے ساتھ ہی آخری سانس تک وفاداری کا دم بھرتے رہنے والوں میں سے تھا۔ تنظیم کی اس پرپیچ طریقہ کار نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اسکندر علی کے خلاف منصوبے سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہ مفروضہ موجود رہا تھا کہ تنظیم کا اصل سربراہ ہے، لیکن حقائق اس کی سراسر نفی کر رہے تھے۔ میں خود مدت سے جرائم کی دنیا سے وابستہ تھا، اور میں نے شہر میں کئی طاقتور گروہوں کی بالادستی کا دور دیکھا تھا۔ ان میں کوئی بھی اس قدر پیچیدہ، مؤثر اور محفوظ تنظیم بنانے کا اہل نہیں تھا۔ مجھے بے اختیار کھلے اجلاس میں امریکی نمائندے آرتھر کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ روسی مداخلت کاروں کی آخری منزل افغانستان نہیں بلکہ بحیرہ عرب کی سال بھر کھلی رہنے والی گرم پانی کی بندرگاہیں تھی، جہاں سے وہ سنتی دنیا کی شہرک پر اپنا تسلط جما سکے۔
اس مقصد کے لیے وہ افغانستان کی سرزمین پر اپنا قبضہ مستحکم کر کے پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، تاکہ دوسروں کی شہرک پر قبضے کے چکر میں ان کی اپنی بڑی ہوئی سپاہ کی سپلائی لائن کی شہرک نہ کاٹی جا سکے۔ انہوں نے افغان حریت پسندوں کو عالمی رائے عامہ کی حمایت سے محروم کرنے کے لیے انہیں منشیات فروشی میں الجھانا شروع کر دیا تھا۔ ایک بار وہ ہیروئن بیچ کر ہتھیار خریدنے کی راہ پر چل پڑتے تو ان میں سے ہزاروں خود اس نشے کی لت میں پڑ سکتے تھے۔ ہلکی پھلکی رنگین فضاؤں میں دھند کی طرح تیرتے اور بکھرتے ہوئے ذہن آزادی اور غلامی کے فلسفے کو بھلا کر امن کی باتیں سوچنے لگتے، تاکہ بارود کا دھواں ان کا نشہ نہ خراب کرے، بموں کے دھماکے ان کے مخمور ذہنوں کو بار بار نہ چکا سکیں۔ مزاحمت پر اس دو طرفہ ضرب کے ساتھ تیسرا وار پاکستانی معاشرے پر ہوتا۔ ہیروئن جس راستے سے گزرتی وہاں ہزاروں کو گھائل کرتی جاتی۔ زردار ایک کے 10 بنانے کے چکر میں اس کی تجارت کرنے لگتے اور مفلس چھوٹی چھوٹی پڑیوں میں اپنے خوابوں کی جنت کے خریدار بن جاتے، اور چند برسوں میں یہ زوال پذیر معاشرہ کسی جلگار کو سہنے کے قابل نہ رہتا۔ اسی کے ساتھ پاکستان کی رسوائی کا آغاز ہو جاتا، کیونکہ اس سرزمین پر بننے اور یہاں سے گزرنے والی ہیروئن آخر کار مغرب کے ان معاشروں میں بیچی جاتی جہاں مشینی ماحول اور جنسی آزادیوں سے اکتائے ہوئے ذہن تفریح اور اپنے ماحول سے فرار کے لیے نت نئے نشوں کے متلاشی رہتے ہیں، اور وہاں کے ذمہ دار لوگ اس لعنت کی افزائش پر بوکھلا جاتے۔ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اس تنظیم کے پس پشت وہی ذہن کار فرما نہ ہو جن کی نشاندہی آرتھر کر چکا تھا، اور یہ گمان بالکل ہی بے بنیاد نہیں تھا۔ تنظیم کی طرف سے مجھے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا اسسٹنٹ سیلز مینیجر بنا کر ٹوکیو بھیجا گیا تھا۔ جہاز پر مغرب سے آنے والی ویرا لائڈ نے ہالینڈ کی فرم ایشلے ہاؤس کے نمائندے کے طور پر مجھ سے ہیروئن کا نمونہ وصول کیا تھا، اور پھر اس کانفرنس میں انکشاف ہوا کہ جرمن کیمسٹ ڈاکٹر ڈالٹن کو مومن خاں کی مدد کے لیے آمادہ کرنے والی ویرا لائڈ نامی ایک انگریز لڑکی تھی، جو ڈاکٹر ڈالٹن کی گرفتاری کے بعد لاپتہ ہو گئی۔ یہ سب کڑیاں ایک خاص سمت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ میں جس قدر سوچتا رہا اس قدر پریشان ہوتا چلا گیا۔ میں حالات کے بے رحم دہارے میں خود ایک قانون شکن تھا۔ بچپن میں بلیڈ سے اپنے ایک ہم جماعت کا پیٹ کاٹا، دوسرے کو چاقو سے لہولہان کیا، اور پھر ضمانت ہوتے ہی گھر سے رقم چرا کر کراچی بھاگا۔ چوری، راہزنی اور گنڈا ٹیکس کی وصولیابی پر میری روزی کا دارو مدار رہا۔